السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی نور بلوچ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور، اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل کے ذریعے۔ میرا چینل ہے قانون سب کے لیے۔ آج ہم کوئی قانونی ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ آج کی رات بہت بابرکت رات ہے۔ آج 27 رجب ہے اور آج معراج کی رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے جب ملاقات کرنا چاہی تو اپنے پاس بلا لیا۔ بہت ہی بابرکت رات ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نمازیں لے کے آئے، کہ نماز وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی بڑی بڑی مشکلات کو اللہ پاک سے حل کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو جگایا اور کہا کہ اللہ پاک آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ملاقات کا کہنا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہوئے، بیت اللہ گئے، جہاں پہ جو مقام حتیم ہے وہاں پہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا شق صدر یعنی کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 4 مرتبہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل مبارک ہے اس کو دھویا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2.5 سال کے تھے، اور دوسری دفعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال کی عمر میں تھے، اور تیسری مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھی مرتبہ یہ تھی کہ جب آپ نے معراج کی جو رات ہے، جو آج کی بابرکت رات ہے، آج کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ دل مبارک جو ہے وہ دھویا گیا، اور سینہ جو ہے وہ کھلا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل مبارک ہے وہ آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس بعد میں اس میں جو حکمت اور نور اور دانائی تھی وہ اس میں جو ہے وہ دھو کے اس میں ڈالی گئی، اور واپس اسی طریقے سے جو ہے وہ دل مبارک کو جو ہے اسی جگہ پہ دوبارہ لگا دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے وہ اسی جگہ پہ لگ گیا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ چاک ہوا تھا وہ بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا امر تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ایک سواری آتی ہے جو براق ہے۔ جی ہاں، براق جو ہے وہ برق سے نکلا ہے، اور برق جو ہے وہ آسمانی بجلی کو کہتے ہیں۔ یہ جو براق ہے، چونکہ یہ جو زمینی بجلی ہے، جو یہاں کی عام نارمل ہم جو الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں، اس سے 400 گنا یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ طاقتور برق ہے جو کہ آسمانی بجلی ہے۔ تو براق اسی سے تھا۔ یہ جو ہے یہ کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا سا جو ہے وہ بڑا جانور تھا، اور یہ جب آیا تو یہ تھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگا، مطلب اچھلنے کودنے لگا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اور اس کو کہا کہ آج تمہاری پشت پہ جو ہے وہ تمام انسانوں سے جو بہترین انسان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سواری کریں گے۔ تو وہ شرم سے جو ہے پسینے سے وہ شرابور ہو گیا، اور وہ شرم کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر نہیں بتکا۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں پہ براق کو جو ہے وہ باندھ دیا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض جو فقیہ لوگ ہیں، جو عالم لوگ ہیں، جو محدث لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے باندھا گیا چونکہ وہاں پہ بھی جو براق ہے اس نے جب دنیا داری کی جانوروں کو دیکھا تھا تو شرارت کی تھی، تو ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ایسا کرے۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ اپنے جانور جو براق تھا اس کو باندھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں پہ تمام نبیوں کی آپ نے جو ہے وہ امامت فرمائی۔ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ میں براق سے بات آئی تھی تو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ بیت المقدس پہنچ گئے ہیں۔ تھوڑا سا احوال میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جو ہے وہ ایک جگہ پہ لایا گیا اور وہاں پہ آپ کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہاں پہ آپ ہجرت کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے گئے تو آگے ایک جگہ پہ آپ نے جو ہے وہ 2 نفل ادا کیے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جگہ جو ہے یہ حضرت جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ طور سینا جی وہاں پہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ وہاں پہ تھے اور اپنی قبر مبارک میں وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی 2-3 جگہوں پہ جو ہے وہ لے جایا گیا جہاں پہ آپ نے نمازیں ادا کیں، اور راستے میں جو ہے وہ ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی۔ تو جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان کی بات نہیں سننی، اور آگے گزر گیا۔ پھر اسی طریقے سے آگے ایک جو ہے وہ بوڑھا بندہ کھڑا تھا، اس نے بلایا تو اس کی طرف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مخاطب اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور یہ جو منع فرمانا تھا یہ اس کی بھی پیچھے ایک لاجک تھی، وہ یہ ہے کہ جو بوڑھی خاتون کھڑی تھی وہ دنیا تھی اور جو بوڑھا بندہ ملا تھا وہ شیطان تھا، اور آگے ایک جماعت ملی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو وہ جو ہے وہ نبی تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس میں تمام نبیوں کی جو ہے وہ جماعت کروائی ہے اور وہاں پہ جب وہ پہنچے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ صاف ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے ملاقات ہونی تھی، اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جب آسمانوں پہ پہنچتے ہیں تو ہر آسمان پہ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں اور اجازت لے کے آئے ہیں اور ساتھ آپ کے کون ہیں، تو وہ اپنا بتاتے اور اس کے بعد بتاتے کہ اجازت جو ہے وہ لے کے آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے، بلایا گیا، حکم گیا ہے۔ تو ان کے بعد جو ہے فرشتے جو تھے وہ ان کو مرحبا کہتے تھے، ویلکم کرتے تھے۔ تو پہلے 7 آسمانوں تک بالکل اسی طرح سے ہوئے، پوچھتے گئے، اجازت مانگتے گئے، دروازے کھلتے گئے، اور آپ جو ہے وہ اوپر سے اوپر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جاتے گئے۔ پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ ان کو جو ہے وہ بیٹا صالح کر کے پکارتے ہیں، نیک بیٹا پکارتے ہیں، نیک بیٹا ہے اور نیک نبی۔ اسی طرح سے وہ جو ہے وہ دعا دیتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب تیسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب 5ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب 6ٹھے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ بیت المعمور میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ پشت لگا کے۔ اب یہ بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، اور یہاں پہ روزانہ جو ہے وہ 70,000 فرشتے جو ہے یہ قبلہ ہے ملائک کا، فرشتوں کا، اور وہاں پہ 70,000 جو فرشتے ہیں وہ روزانہ طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، ان کی بعد میں باری ہی نہیں آتی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں، اور بہرحال اس میں یہ تھوڑی سی ڈیٹیل، بہت تھوڑی سی تو نہیں بلکہ بہت یہ ڈیٹیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے وہ جنت جہنم کے جو ہے وہ احوال دکھائے جاتے ہیں، بدکار زانی عورت جو ہے اس کا کیا حشر ہو رہا ہے، سود خور کا کیا حشر ہو رہا ہے، چغل خور جو غیبت کرتا ہے اس کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کے کافی جو معاملات ہیں، پھر آپ کو جنت دکھائی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جو فرشتے ہیں، جو جنت کا دروغ ہے، جو
جہنم کا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے جو ہیں پر جل جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے جاتے ہیں آپ کے لیے جو ہے ایک اسپیشل طور پہ، آپ یوں سمجھیں کہ ایک چٹائی سمجھ لیں، آپ ایک جا نماز سمجھ لیں، اس طرح کی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ چیز پیش کی جاتی ہے کہ جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کا جو آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب ہم تو یہ تصور کر سکتے ہیں، ہم نے چونکہ ایمان لانا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے، اور ہم نے زبان سے اس کو کہنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، اور جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمارا اس پہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ کے انعام و اکرام بہت سارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کتنی نمازیں ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ سے کم کروائیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے جاتے رہتے ہیں، اور آخر کار جو ہے یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن ان کا ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، دیکھیں کہ وہ 50 نمازیں جو ہے وہ کہاں پہ، اور 5 نمازیں کہاں پہ۔ مطلب آج ہم 5 نمازیں، میرے خیال میں میکسیمم 2 گھنٹے بھی 5 نمازوں پہ نہیں لگتے، 24 گھنٹے ہم نے مطلب ایک دن میں جو ہے وہ گزارنے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ خود فیصلہ کرنا ہوگا بحیثیت مسلمان کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس تشریف لاتے ہیں، تو جب واپس تشریف لاتے ہیں تو ام ہانی ان کو یہ کہتی ہیں، بتاتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کی تشہیر نہ کریں، یہ لوگوں کو نہ بتائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ علی الاعلان کہا کہ میں جو ہے وہ اس طریقے سے معراج کی حضور اللہ پاک سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بتایا۔ جب یہ سارا معاملہ بتایا تو ابو جہل اینڈ کمپنی، صاحب ظاہر ہے ان کو تو موقع مل گیا، اور انہوں نے سب کو جا کے بار بار بتانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ چونکہ جو ہے وہ یہ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج پہ جب تشریف لے کے گئے ہیں تو اس سے کچھ عرصہ قبل جو حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے آپ پھر جو ہے وہ طائف تشریف لے گئے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ پھر شب ابی طالب میں جو ہے وہ اس میں اتنے دن جو ہے وہ قطع تعلق لوگوں سے رہنا، لوگوں نے جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنی، بات نہیں مانی، تو آپ کافی پریشان تھے۔ ان سب پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے اس رات کو اللہ پاک نے اپنے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور خوشخبریاں دیں، خوشیاں دیں، دیدار کروایا، کلام کیے۔ یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے کہ وہ کیا موقع ہوگا، وہ کس طرح کا، تو ہم نے تو بس یقین کرنا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ میں معراج سے اس طریقے سے اور یہ واپس آیا ہوں، تو ابو جہل کہتا تھا کہ بیت المقدس جانے تک جو ہے وہ کم از کم 1 ماہ لگتا ہے، اور واپسی کا 1 ماہ، مطلب 2 ماہ کم از کم لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس طرح سے کہتا ہے کہ اس طرح سے مطلب یہ جو ہے معاملات ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ ایک جو ہے وہ قافلہ تھا اور ان کا اونٹ گم گیا تھا،
تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ وہ ایک جھاڑی کے ساتھ جو ہے وہ اونٹ کی مہار جو ہے وہ رہ گئی تھی، اس وجہ سے وہ رہ گیا تھا، میں نے وہ بھی بتایا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچا ہے، اور ہم اس کو دل و جان سے جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ جو ہے ابو جہل ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح آپ کا دل مانتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بیت المقدس جائے، واپس آئے اور پھر وہ معراج پہ جائے اور اس طرح سے؟ تو تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بالکل میں تصدیق کرتا ہوں۔ اور ابو جہل کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ ابو جہل ویسے تو ابو جہل کا بھی یہ پتہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی غلط بیانی نہیں کرتے۔ بہرحال ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کا پیرامیٹر تھا، اور ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قسم کی جو ہے بات کر رہے ہیں، یقین سے وہ شواہد لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے مسلمانوں، میرے دوستو، کہ یہ رات جو ہے یہ انتہائی قیمتی رات ہے، یہ رات جو ہے یہ گناہوں سے مغفرت کی رات ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہماری لائف جو ہے وہ 40 50 60 تک ہے، اور ہم سوچیں کہ اس لائف میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ندی کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اسلام پہ کتنے عمل پیرا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختصر سی زندگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ میری کتنی زندگی ہے، تو فرمایا گیا کہ دنیا کے لحاظ سے آپ کی 63 سال زندگی ہے، ویسے آپ کی 90 سال زندگی ہے، کیونکہ وہ 27 سال جو اوپر والے ہیں وہ شب معراج کے ہیں، لیکن دنیا کے حساب سے وہ جو ہے وہ پل وہ تھوڑا عرصہ تھا کہ ایک رات کا ایک وہ جو ہے وہ ایک پہر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیا بھی صحیح اور واپس بھی آ گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ٹوٹل لائف ہے اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو وہ جو ہے وہ وہ 90 سال ہے، اور 63 سال ظاہر دنیا کے لحاظ سے۔ بہرحال مین وائل اگر مجھ سے کوئی گستاخی اللہ معاف کرے، کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی میں نے کوئی اس طرح سے آپ کو میری بات ناگوار گزرے، حالانکہ میں بڑا سوچ سمجھ کے اور تحقیق کر کے جتنی میری عقل فہم ہے، جتنا میرے پاس نالج ہے، جتنا میرے پاس علم ہے، میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا، اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کس موڑ پہ جو ہے وہ زندگی کی شام ہو جائے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی دیکھیں دنیا میں جو بندہ ہے وہ اگر چھوٹا سا عمل کرتا ہے تو اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ پاک اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پہاڑوں جتنا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، ہم انسانوں کے پاس کمی ہو سکتی ہے، اللہ پاک کی رحمت میں کمی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے ہر ٹائم جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی تلافی اللہ سے جو ہے وہ استغفار کرتے رہیں، اور ہر ٹائم اللہ سے مدد مانگتے رہیں ہیں۔ اللہ جو ہے وہ جو اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور کامیاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگین معذرت اگر کوئی بات آپ کو میری اس میں کوئی کمی کوتاہی لگی ہو تو مجھے بتائیے گا بھی صحیح، اور کیونکہ ہم سیکھنے والے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، میں عالم تو نہیں ہوں، تو اس وجہ سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس رات کو ڈٹ کے عبادت کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، والسلام۔